بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ مدنیہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ سورہ الممتحنہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت میں اس کا نمبر 60 ہے اور نزول کے اعتبار سے نمبر 91 ہے، 91 نمبر۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑی اہم باتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ پہلی آیت ہی بڑی اہم ہے، سمجھنے والی ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ تھوڑا سا کریں گے اور پھر اس کی پوری بیک گراؤنڈ بتائیں گے۔ سبب نزول جس کو آپ کہتے ہیں، شان نزول اور اس سے نکلنے والے جو مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہیں، گو کہ اس دور کے اہل ایمان، لیکن جو اللہ نے اصول بیان کیے ہیں وہ تا قیامت ہے، تو قیامت تک آنے والے اہل ایمان سے یہ خطاب ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ کامن جملہ ہے اور کئی بار آپ اس کو سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لا تتخذوا، تم مت پکڑو۔ اتخذ یتخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، اور اتخذ یتخذ کا معنی بنانا بھی ہوتا ہے۔ یہاں بنانا ہے، کسی چیز کو بنا لینا۔ تم مت بناؤ عدوی، میرے دشمنوں کو، یا نسبت کی ہے، عدوٌ دشمن کو کہتے ہیں، تو آگے یا نسبت کی ہے میرے دشمن، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں تم مت بناؤ میرے دشمنوں کو، نمبر 1، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو۔ لفظی معنی جو تمہارے دشمن ہیں، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مت بناؤ۔ کیا؟ اولیاء، دوست۔ کیا بناؤ؟ دوست نہ بناؤ، مت بناؤ۔ یہ حکم دیا اللہ نے، اور یہ حکم تا قیامت ہے۔ کسی صورت بھی جو اللہ کے دشمن ہیں، اہل ایمان کے دشمن ہیں، ان کو تم دوست نہ بناؤ۔ اور اس سے اگلی بات بڑی اہم ہے، فرمایا کہ تلقون، لفظ میں ہوتا ہے تم ڈالتے ہو، تم ڈالتے ہو، لیکن یہاں ڈالنے سے مراد، کیونکہ آگے الا آ گیا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بھیجتے ہو، الیہم، ان کی طرف۔ کیا؟ بالمودہ، دوستی۔ تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ گویا کسی غیر مسلم کو دوستی کا پیغام دینا کہ میں تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں یا تو میرا دوست ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کئی بار پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ معاملات کرنا، لین دین کرنا، کسی غیر مسلم کے ساتھ تجارت کرنا، یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو دوستی ہے جس کا ذکر ایک عبادت کے طور پہ ہوتا ہے، وہ دوستی کسی بھی غیر مسلم سے جائز نہیں ہے۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں جن لوگوں کا ذکر ہوا اس میں منافقین
کا ذکر بار بار آ رہا تھا سورہ الحشر میں کہ منافقین جو ہیں وہ یہودیوں سے بھی دوستی لگا کے رکھتے ہیں، مشرکین سے بھی لگا کے رکھتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے وہ پشت پناہی کر رہے تھے یہودیوں کی بھی اور مشرکین کی بھی، تو پھر ان کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا۔ اب اللہ نے اوورآل مومنین کو حکم دیا، اور خاص کر اس سورہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے جو میں آگے چل کے بتاؤں گا بھی، اس کے اگر ہم تناظر میں اور اس سینیریو میں جا کے دیکھیں تو یہ مہاجرین جو مسلمان تھے ان سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ مہاجرین نہایت ہی مخلص لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان سے کہہ رہا ہے، اور کس وجہ سے کہا وہ وجہ بھی ذکر ہوتی ہے۔ پھر ترجمے کے اوپر غور کریں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، دوست مت بناؤ۔ تم کیا کرتے ہو؟ ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ تلقون لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈالتے ہو، مطلب بھیجتے ہو۔ تم ان کی طرف مودہ محبت کو، دوستی کو کہتے ہیں، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَقَدْ كَفَرُوا، وہ حالیہ ہے، حالانکہ قد یقیناً تحقیق، کفروا انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کفر کیا، بیما باقی معنی لفظ میں تو ساتھ، ماں اس چیز کے ساتھ، یعنی اس چیز کا انکار کیا، جاءکم جو تمہارے پاس آیا، من الحق حق سے۔ وہ حق کیا تھا؟ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ملنے والے پیغامات تھے، وہ وحی تھی، اس وحی کا، اس قرآن کا، اس سنت کا، اس پیغمبر کا انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ گویا جو بھی اللہ کے دین کا انکار کر رہا ہے وہ اصل میں اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہاری طرف آیا ہے، یا جو تمہارے پاس آیا ہے، جو تمہارے پاس آیا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کفر کا لفظی معنی انکار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ انکار ہوتا ہے۔ تو کافر اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں کہ وہ حق کا انکار کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو کفر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار۔ تو حالانکہ یقیناً انہوں نے حق سے اس چیز کا انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ اور یہی بس نہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں، اخرج یخرج کا معنی ہوتا ہے نکالنا، الرسول ہمارے آخری پیغمبر اسلام کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالتے ہیں، صرف رسول کریم کو نہیں نکالتے، وَإِيَّاكُمْ اور خود تمہیں بھی، یعنی ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے، مہاجرین کو اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ خطاب ہی پہلے نمبر پر مہاجرین سے ہے۔ اب یہاں تک اس بات کو روکتے ہیں اور پھر میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ حق بات کا انکار کر چکے ہیں، صرف حق بات کا انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو تمہارے پاس حق رسول کی صورت میں آیا ہے اور جو کتاب و سنت کی صورت میں آیا ہے اس کا انکار کرنے کے بعد اس رسول کو مکہ سے نکالا بھی ہے، اور صرف اس رسول کو نہیں نکالا، اس رسول کے ساتھ تمہیں بھی نکالا ہے، اور ابھی بھی تم اس سے دوستیاں لگاتے ہو، ابھی بھی تم ان کو چھپے چھپے پیغام بھیجتے ہو۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی بات آپ نے سمجھنی ہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے،
آپ سارے جانتے مشہور واقعہ ہے، نبی مکرم علیہ السلام 13 یا 1400 صحابہ کے ساتھ وہ عمرہ کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور حدیبیہ مقام پر ان کو روک دیا گیا کہ ہم تمہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ آخر صلح ہوئی، یعنی ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، جس میں 10 سال جنگ بندی کا بھی ایک معاہدہ تھا، یا ایک شک یہ بھی تھی، ایک شک یہ بھی تھی کہ ہم 10 سال آپس میں نہیں لڑیں گے۔ ایک شک یہ اور بھی تھی، ایک شک یہ بھی تھی کہ جو مکہ کے ارد گرد میں قبائل آباد ہیں ان کو کھلی اجازت ہے کہ وہ مسلمانوں کے حلیف بن جائیں یا کفار مکہ کے حلیف بن جائیں۔ حلیف سے مراد ہے دوست بن جائیں، ان کے ساتھی بن جائیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ اب 2 بڑے قبائل مکہ کے ارد گرد آباد تھے، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ۔ بنو بکر جو ہے یہ حلیف بن گیا کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا، اور جو بنو خزاعہ تھا وہ حلیف بن گیا مسلمانوں کا، اہل مدینہ کا آپ کہہ سکتے ہیں، اہل ایمان کا۔ اور ادھر یہ معاہدہ ہو گیا، اور یہ بھی طے ہوا کہ جو قبائل جس کو جوائن کریں گے ہم اس کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ اگر وہ آپس میں کوئی ان کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس میں بھی انٹرپٹ نہیں کریں گے، یہ طے پایا۔ لیکن ہوا کیا کہ 8 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے، اور بنو خزاع اور بنو بکر جو پہلے آپس میں ان کی لڑائی چلتی رہتی تھی، یہ آپس میں لڑ پڑے، یعنی دونوں، ایک ادھر حلیف ہے اور ایک ادھر حلیف ہے۔ اب جو بنو بکر تھا انہوں نے جا کے مشرکین مکہ کو بتایا۔ مشرکین مکہ نے پہلے تو چھپ کر ان کی ہیلپ کی، اور پھر جو بنو خزاع کے لوگ تھے وہ بیت اللہ میں آ کے پناہ گزین ہوئے تو ان لوگوں نے ان کو وہاں بھی قتل کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے حلیف تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھی تھے۔ اب بنو خزاع میں سے کچھ لوگ چھپ کر یہاں سے نکلے اور وہ سیدھا مدینہ پہنچے، اور نبی مکرم علیہ السلام کو وہ سارے حالات بتائے۔ اب اصولی طور پہ کیونکہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، اب مسلمانوں کے پاس وہ ایک جواز آ گیا حملہ کرنے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے مشاورت کی اور طے کیا کہ ہم کسی بھی وقت مکہ پر حملہ کر دیں گے، اہل مکہ پر کیا کر دیں گے؟ حملہ کر دیں گے۔ اور وہ جو جنگی اسٹریٹجی یا حکمت عملی تھی وہ طے کی۔ اب ہوا کیا کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے بدر میں، پھر احد میں تو خیر بین رہا معاملہ، لیکن احزاب میں کافی نقصان اٹھانا پڑا ان کو، تو مشرکین مکہ کو۔ مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے ان میں سے اکثر مسلمانوں کے پیچھے بڑے بڑے یعنی عزیز و اقارب موجود تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے کوئی اس طرح عزیز و اقارب مکہ میں موجود نہیں تھے، لیکن وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، بیوی بچے مکہ رہ گئے۔ ایک صحابی ہیں اور یہ بدری صحابی ہیں، کیونکہ مہاجرین جتنے بھی ہیں جنہوں نے شروع میں ہجرت کی ہے آلموسٹ سب نے بدر کے معرکہ میں حصہ لیا ہے، بدر کے معرکہ میں۔ تو یہ بدری صحابی ہیں۔ نام کیا ہے؟ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی فیملی ساری ابھی مکہ میں مقیم تھی۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ لڑائی چل رہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ وہ غصے میں میری فیملی کو نقصان پہنچائیں۔ تو وہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اہل ایمان کی مشاورت سے ایک حکمت عملی طے کی، یعنی فیوچر پلاننگ جنگ کے حوالے سے، اس کی کچھ سیکرٹ چیزیں جو ہیں انہوں نے خط کے اوپر لکھی اور کفار مکہ کے نام خط لکھ دیا۔ یہ ایمان والے پکے مومن ہیں، صحابی ہیں، بدری ہیں اور جنتی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اب جب یہ خط یہاں سے ایک عورت کو دیا گیا اور وہ اونٹ پہ سوار ہوئی اور وہ سفر پر روانہ ہو گئی،
ادھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے، صحیح بخاری میں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی کر کے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، خود اس کے راوی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، کہ مجھے اور حضرت زبیر بن عوام جو نبی پاک کی پھپھی کے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پھپھی کے بیٹے تھے، حضرت صفیہ کے، اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی تھے، ہم 3 لوگوں کو بھیجا کہ بھئی اس عورت سے خط لے کے آؤ۔ بہرحال یہ پہنچے، تعاقب کیا، اس عورت کو روکا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈرایا، کہا کہ اگر تم نے خط نہ دیا تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خط ہے تو خط ہے، ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے، دھمکی دی۔ جب اس نے سمجھا نا کہ یہ خط لیے بغیر نہیں جائیں گے، تو بالوں کے اندر اس نے چوٹی کے اندر ایسے ڈالا ہوا تھا، وہاں سے نکال کے دے دیا۔ خط مدینہ پہنچا، نبی علیہ السلام نے خط کو کھولا تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ خط حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے فلاں فلاں کافر کی طرف ہے، اور کچھ وہ سیکرٹ باتیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اس صحابی کو، مہاجر ہیں، بدری صحابی ہیں، صلح حدیبیہ میں بھی شامل ہیں۔ جب بلایا نا تو نبی علیہ السلام نے کہا بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے سیدھی سیدھی بات کی کہ میں نہ تو کوئی منافق ہوں، نہ کوئی مرتد ہوا ہوں، بالکل ایمان کے اوپر، دین کے اوپر، اسلام کے اوپر ہوں، بس مسئلہ یہ ہے کہ فلاں صحابی ہیں، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، فلاں بھی، ان کی فیملی کو اتنے مسائل نہیں ہیں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں کفار میری فیملی کو نقصان نہ پہنچائیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ 2-4 باتیں ان کو بتا کے ان پہ احسان کروں گا، اور اس بدلے میں وہ میری فیملی کو تحفظ دے دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ، اس نے سچ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سچ کہا ہے۔ اب یہاں پر رک کے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آج کے دور کے فتنے ہیں اور صحابہ کے اوپر تان کرنے والے لوگ ہیں، یہ بڑی عام بات ہے۔ اب اگر ہم کسی بھی ملک کے قانون کے مطابق دیکھتے ہیں، اسلام کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، تو کسی بھی سیکرٹ چیز کو، اپنے ملک کی سیکرٹ دوسری کنٹری کو دینا، اس کا سیدھا سیدھا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کو غداری کا لقب دیا جاتا ہے، غدار کہا جاتا ہے، اور ہر ملک میں غداری کی سزا آلموسٹ کیا ہے؟ سزائے موت ہے، یعنی اتنا سنگین یہ جرم ہے۔ اور غداری بھی اس وقت ہو رہی ہے جب خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے۔ ایک تو ہوتا نا کسی عام بعد میں کسی صحابی کے خلاف ہوا ہو، کسی خلیفہ کے خلاف ہوا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ بولا، اور اس کے بعد آپ نے جو اگلا جملہ بولا نا، پہلے تو یہ کہا کہ اس نے سچ کہا ہے کہ یہ پکا مومن ہے اور پکا مسلمان ہے، نیت بھی اس کی خالص ہے، بس یہ اس کی مجبوری تھی، بیوی بچوں کی وجہ سے یہ مجبوراً اس نے عمل کیا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے ایک جملہ کہہ دیا اور قیامت تک قانون بنا دیا، اور وہ کیا ہے؟ لا تقولوا له الا خیرا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ اور بھی موجود ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ذکر نہ کریں، اس شخص کا ذکر نہ کریں مگر خیر کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو غلطی اس سے ہوئی ہے، اس غلطی کا نام لے کے آپ نے مستقبل میں اس کا ذکر نہیں کرنا۔ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا، جب بھی اس کا ذکر کرنا تو خیر کے ساتھ کرنا، یہ نہیں کہنا کہ اچھا تم فلاں ہو نا جس نے غداری کی تھی۔ اور پوری تاریخ میں سے، کتب احادیث میں سے، یعنی 8 ہجری کا واقعہ ہے، تو 8 ہجری کے بعد سے لے کر ایک لمبا پیریڈ ہے، بتا دیں تقریباً 2.5-3 سال نبی الاسلام کی زندگی کے، بعد میں خلفائے راشدین، آخری صحابی تک، کسی ایک صحابی نے بھی کبھی ان کو بائی نیم یہ نہیں کہا کہ تم نے فلاں موقع پہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی، کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا
کہ تم نے اس کا ذکر نہیں کرنا مگر خیر کے ساتھ۔ اب یہاں پہ بظاہر دیکھا جائے تو جرم بڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی اسلام فرما رہے کہ نہیں، آپ نے اس کا خیر کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ یہ بخاری کے الفاظ، پوری حدیث۔ اس نے قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، اس نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی ہے، دھوکہ کیا ہے، رسول کریم کے ساتھ بھی خیانت کی ہے، مومنوں کے ساتھ بھی خیانت کی ہے، اس کی سزا یہی ہے، اس کی گردن اتار دے۔ نبی اسلام نے پھر فرمایا کیا یہ بدری صحابی نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ بدری صحابی ہے۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ اللہ نے اہل بدر کے دلوں میں جھانکا اور پھر اللہ نے فیصلہ کیا، اعلان کیا کہ میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ جب یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، جو پہلے کہہ رہے ہیں مجھے اجازت دو میں اس کو قتل کر دوں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ساتھ وہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیا اصول نکلا؟ غلطی ہوئی ہے، لیکن جب اللہ نے معاف کر دیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی صحابی کی غلطی کو ہائی لائٹ کرنے والے؟ میں نے کل بھی یہاں بات کی تھی، ایک دوست وہ بھی متاثر ہے کسی سے، تو اس نے مجھے بڑے فخر سے کہا کہ نہیں وہ صاحب جو ہیں وہ صحابہ کا بے ادب نہیں ہے، صحابہ کے مخالف نہیں ہے، وہ تو بس صحابہ کی غلطیاں بتاتا ہے۔ استغفر اللہ، وہ کون ہوتا ہے صحابہ کی غلطیاں بتانے والا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا۔ ایک آج کا بندہ اٹھ کے وہ کہے کہ میں ان کی غلطیاں بتاؤں گا، وہ صرف غلطیاں کا لفظ نہیں بولتا بلکہ کہتا کالے کرتوت۔ اللہ اکبر! اور ہمارے نوجوان بہہ جاتے ہیں اس بہاؤ کے اندر، اس فلو کے اندر کہ کیا بات ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، سورہ آل عمران کو آپ مطالعہ اس کا کریں نا۔ جنگ احد جب ہوئی نا، جنگ احد، غزوہ احد میں اللہ کے پیغمبر اسلام نے احد پہاڑ پر ایک درہ، جہاں سے کہہ لو کہ چڑھائی کم تھی اور ایزیلی باہر سے کوئی حملہ کر سکتا تھا، وہاں 50 صحابہ کا دستہ مقرر کیا، جس کے امیر اور کمانڈر جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے حکم دیا، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے یہاں کھڑے ہو جانا ہے، پہرا دینا ہے، اور جب تک میرا حکم نہ آئے درہ خالی نہیں کرنا، چاہے میں فتح ہو جائے چاہے میں شکست ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کو اطلاع ملے کہ ہمیں شہید کر دیا گیا، پرندے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں آ کے، لیکن میرا حکم نہ آئے تو تم نے درہ خالی نہیں کرنا۔ کیا ہوا تھا؟ 40 صحابہ نے درہ چھوڑ کے نیچے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مخالفت کس کی ہوئی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے نا۔ یہاں تو یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ دونوں صحابی ہیں، ٹھیک ہے، کمپیریزن نہیں ہے، مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زیادہ ہے، لیکن ہے تو دونوں صحابی۔ اور یہاں پہ پیغمبر ہے ایک طرف اور ایک طرف صحابی ہیں، اور پیغمبر کی بات کے اوپر عمل نہیں ہوا، نقصان ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 152 میں 155 میں 2 بار باقاعدہ طور پہ کہا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور تیسری بار آیت نمبر 159 میں اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ فاعف عنہم، آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ صرف معاف نہیں کریں بلکہ آگے ایک جملہ بڑا اہم بولا، واستغفر لہم، غلطی ان کی ہے، معافی آپ نے مانگنی ہے، اللہ سے استغفار بھی کریں کہ اللہ میرے ساتھیوں سے غلطی ہوئی، ان کو معاف کر دو۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ 70 جو صحابہ شہید ہوئے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا خامن، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا بھتیجا، رشتہ دار ہی تھے نا۔ پوری کتب حدیث میں سے ایک حدیث، پوری تاریخ میں سے ایک بات
کہ جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا بھانجا، جس کا بھتیجا، جس کا خامند، جس کا باپ شہید ہوا، اس نے بلیم کیا ہو ان صحابہ کو جنہوں نے درہ خالی کیا تھا کہ تہاڈی وجہ تو ساڈا فلانا بندہ مر گیا، ایک بندہ دکھا دے۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا، اور اللہ کے پیغمبر اسلام نے جس طرح میں نے وہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ والی رضی اللہ عنہ والی بات کی ہے نا کہ ان کے بارے میں مت بات کرو مگر خیر کے ساتھ، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ انصار میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، میری جان ہے، ان کے جو نیکوکار ہیں ان کی نیکی کو ذکر کرو اور جو گناہ گار ہیں اس سے درگزر کرو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ غلطی تو ہو جائے گی لیکن درگزر کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ غلطی صرف انبیاء پاک ہیں، باقی کوئی پاک نہیں ہے، چاہے وہ اہل بیت کا فرد ہے، چاہے وہ دوسرے کوئی صحابہ میں سے ہے، وہ سب انسان ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مسٹیک کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کی غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کریں گے تو ہم قرآن کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام کی حدیث کی بھی مخالفت کرتے ہیں، میرے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ بات کی ہے کہ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تمہیں نکالتے ہیں اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، ربکم جو تمہارا رب ہے، یعنی تمہارا اور کوئی جرم نہیں ہے، تمہیں مکہ سے پہلے اذیتیں دی گئیں پھر نکالا گیا، اصل وجہ کیا تھی؟ وہ ایمان تھا اللہ پر، گویا اصل دشمنی اللہ سے ہے، تم سے نہیں ہے۔ اگر تم ایمان نہ لاتے تو تمہیں ایسی تکلیفیں نہ پہنچتی، جیسے سورہ البروج کو پڑھے نا، اصحاب الاخدود کو، وما ناکاموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان لوگوں نے ان ایمان والوں سے انتقام نہیں لیا مگر اس بات کا کہ یہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، یہ انتقام لیا انہوں نے۔ تو اصل دشمن کس کے ہوئے؟ پہلے اللہ کے دشمن ہے، پھر وہ مومنوں کے دشمن ہے، کہ وہ ایمان لائے تو اب مومنوں کے دشمن بن گئے، اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، ان اگر کنتم تم ہو، خرجتم نکلے، جہادن جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی اور تلاش کرنے کے لیے، مرضاتی میری رضا، اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، یعنی تم نے ہجرت کی، پھر تم نے جہاد کیا اور مجھے راضی کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہو، تو پھر میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ان کافروں سے، ان مشرکین سے دوستی نہ لگاؤ۔ پھر ایک دفعہ فرمایا تو سرون، تم چھپاتے ہو، الیہم ان کی طرف، مطلب تم چھپا کر کرتے ہو کیا؟ بالمودہ دوستی کے پیغام، تم چھپا کر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وَأَنَا عَالَمُ، اور واو یہاں حالیہ ہے، حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اس چیز کو جو تم نے چھپایا، اخفیتم تم نے چھپایا، وما اعلنتم اور جو تم نے ظاہر کیا، کوئی چیز تم ظاہر کر رہے ہو میں وہ بھی جاننے والا ہوں، اگر چھپائی ہے تو میں وہ بھی جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اس لیے آئندہ ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا۔ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ، اور جس نے کیا ہو اس طرح کا معاملہ، منکم تم میں سے، اور تم میں سے جس نے ایسا کیا، فقد تو یقیناً، ضل وہ بھٹک گیا، کس سے؟ سواء السبیل، برے راستے کی طرف، تو یقیناً وہ برے راستے کی طرف بھٹک گیا یا برے راستے پر لگ گیا۔
تو ابھی کیونکہ ٹائم پہلے بھی اوپر چلا گیا، ذرا اس کی وضاحت اور بھی بڑی باتیں تھیں، تو انشاءاللہ ایک دفعہ ترجمہ اس کا میں کل دوبارہ کر دوں گا تاکہ مزید باتیں واضح ہو جائیں۔ اور یہاں پر ایک پہلی بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس آیت کے خطاب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں غلطی کے باوجود اللہ نے اے ایمان والوں کہا ہے۔ غلطی کے باوجود کیا کہا ہے؟ اے ایمان والو۔ گویا اگر انسان سے ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو وہ ایمان والا ہی رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ واضح طور پہ کفر نہ کرے یا منافقوں کی طرح وہ والا عمل نہ کرے۔ اگر دل و جان وہ مسلمان ہے تو کبیرہ گناہ ہونے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ ایمان والا رہتا ہے۔ تو اللہ نے پھر بھی ایمان والوں کو یہ عزت دی کہ یہ نہیں کہا کہ اے لوگو تم نے ایسا کیا، بلکہ کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الشیٰ الا البلاغ المبین۔